آگے ہیں حروف شمسی، وہ حروف جن سے پہلے الف لام یعنی الف لام لکھا جائے مگر پڑھا نہ جائے۔ مثال کے طور پر نام عبد الرحمن کو آپ دیکھیں تو را سے پہلے الف اور لام لکھا ہوا ہے لیکن یہ پڑھا نہیں جا رہا۔ والشمس میں دیکھیں شین سے پہلے الف اور لام لکھا ہوا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا، تو وہ حروف جن سے پہلے الف اور لام لکھا جائے مگر پڑھا نہ جائے انہیں حروف شمسی کہتے ہیں۔ اور حروف شمسی یہ ہیں تا، سا، دال، زال، بلکہ یہ تو میں جو ہے وہ عربی میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ عادت ہے بچوں کو قاعدہ وغیرہ پڑھانے کی۔ تے، سے، دال، زال، رے، زے، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، نون۔ اس کے بعد پھر ہیں حروف قمری، وہ حروف جن سے پہلے الف لام یعنی لکھا جائے اور پڑھا بھی جائے۔ مثال کے طور پر عبد الکریم، اب کاف سے پہلے الف لام لکھا گیا ہے تو لام کو پڑھا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ عبد الکریم، والقمر لام پڑھا ہے، تو ایسے حروف جن سے پہلے کا لام پڑھا جائے یعنی الف لام میں لام پڑھا جائے وہ حروف قمری کہتے ہیں، حروف قمری کہتے ہیں۔ وہ ہیں جیم، ہے، خے، چے، عین، غین، فے، قاف، کاف، لام، میم، واو، ہے، یہ۔ اور اس کے بعد ہے حروف معجمہ، حروف معجمہ یا حروف منقوطہ۔ منقوطہ نقطے کو کہتے ہیں، نقطے والی چیز کو کہتے ہیں۔ وہ حروف جن پر ایک یا زیادہ نقطے ہوں ان کو حروف منقوطہ کہتے ہیں، جیسے بے، پے، تے، سے، جیم، چے، خے، زال، زے، ژے، شین، ضاد وغیرہ، یہ حروف منقوطہ یعنی نقطے والے حروف ہیں۔ اس کے بعد ہے حروف مہملہ یا غیر منقوطہ یعنی جن پر نقطہ نہ ہو، ان کو حروف غیر منقوطہ کہتے ہیں، جیسے الف، ٹے، ہے، دال، ڈال، رے، ڑے، سین، صاد وغیرہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ حروف غیر منقوطہ کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں حروف فوقانی۔ حروف فوقانی ایسے حروف کو کہتے ہیں جن کے اوپر نقطہ ہو، ایک یا زیادہ کسی بھی طرح سے، بلا ایک سے زیادہ نقطے ہوں، ایک یا ایک سے زیادہ نقطے حروف کے اوپر ہوں انہیں حروف فوقانی کہتے ہیں، جیسے تے، سے، خے، زال، زے، ژے وغیرہ۔ اس کے بعد پھر حروف تحتانی، وہ حروف جن کے نیچے نقطے ہوں ان کو حروف تحتانی کہتے ہیں، جیسے بے، پے، جیم، چے وغیرہ۔ اب آگے آئیں، جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ بھے، پھے، تھے وغیرہ کیا ہیں، تو ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اب یہ جو بھے، پھے، تھے وغیرہ ہیں یہ اصل میں ہندی حروف میں شامل ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مفرد آوازیں نہیں ہیں، اکیلی آواز نہیں ہے یا اکیلے حروف نہیں ہیں، بلکہ دو حروف بے اور ہے وغیرہ سے ملتے ہیں، یعنی ہے کے ساتھ اس ہے سے پہلے کوئی اور حرف ملانا پڑتا ہے، جیسے بے اور ہے مل کر بھے بنتے ہیں، اور اس لیے انہیں حروف میں، اردو میں انہیں حروف میں شامل نہیں کیا گیا۔ اب جو دو چشمی ہے تو یہ دو چشمی ہے جب کسی حرف کے ساتھ لکھی جاتی ہے تو وہ ایک ہی حرف کی آواز پیدا کرتی ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ کسی بھی حرف کے ساتھ اگر دو چشمی ہے لکھی جائے گی تو وہ اس حرف کے ساتھ مل کر ایک ہی آواز دے گی، اس میں ہے الگ آواز نہیں دے گی۔ مثال کے طور پر کھا اور کہا، اس کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کھا میں کاف اور دو چشمی ہے ایک ہی حرف کی آواز دے رہے ہیں، جبکہ کہا میں کاف اور ہے الگ الگ اپنی اپنی آواز دے رہے ہیں، کاف بھی اپنی آواز دے رہا ہے اور ہے بھی اپنی آواز دے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو بھے، پھے، تھے، ٹھے، دھے، ڈھے وغیرہ میں نے اس میں نہیں لکھا لیکن وہ بھی آئے گا، جھے، چھے، کھے، گھے، یہ حروف عربی کے جو ہے وہ اردو حروف میں شامل نہیں ہیں، اردو کی الف بے میں شامل نہیں ہیں، حروف میں شامل نہیں ہیں، لیکن یہ ہندی حروف میں شامل ہیں، اردو میں بھی یہ مستعمل ہوتے ہیں یعنی استعمال ہوتے ہیں، پڑھے پڑھائے جاتے ہیں، لیکن
جہاں تک میرا اندازہ ہے، جہاں تک میرا ٹیچنگ جو ایکسپیرینس ہے، میں نے کہیں پر بھی خصوصیت کے ساتھ جو متوسط طبقے کے اسکول ہیں، پرائیویٹ اسکولز، ان میں نے یہ چیز پڑھاتے ہوئے کہیں پر بھی نہیں دیکھی، کہیں سیلیبس میں یہ میں نے نہیں دیکھی۔ کچھ اسکولوں کے اندر، اکا دکا اسکولوں کے اندر یہ حروف پڑھائے جاتے ہیں اور ان کو بھاری حروف کا نام دیا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔